السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو روایت ہے، جس کے اندر وہ بیان کیا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی رات کو قیام کرو اور شعبان کی 15ویں رات کو قیام کرو اور 15ویں شعبان کا روزہ رکھو، تو اس حدیث کے بارے میں شارح ترمذی شیخ عبدالرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ ترمذی کی شرح تحفۃ الحفظی کے اندر لکھتے ہیں، لم اجد فی صوم یوم اللیلۃ النصف من شعبان حدیثا مرفوعا صحیحا، فرماتے ہیں کہ میں نے 15ویں شعبان کے بارے میں کوئی صحیح اور مرفوع حدیث نہیں پائی۔ واما حدیث علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث ہے جس میں یہ ہے کہ شعبان کی 15ویں رات کو قیام کرو اور شعبان کی 15ویں تاریخ کا روزہ رکھو، تو یہ روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی الذی رواہ ابن ماجہ بلفظ، وہ روایت جس کو ابن ماجہ نے ان لفظوں کے ساتھ روایت کیا ہے، اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو اس کی رات کا قیام کرو اور اس کے دن کا روزہ رکھو۔ فرماتے ہیں فقد عرفت انہ ضعیف جدا، میں نے یہ پہچانا ہے کہ یہ روایت انتہائی ضعیف ہے، ضعیف جدا، بہت زیادہ ضعیف ہے یہ روایت۔ تو اس کے بعد یہ بات امام شیخ عبدالرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے تحفۃ الحفظی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 53 کے اوپر یہ بات جو ہے نا وہ لکھی ہے۔ پھر اس کے بعد امام شیخ عبدالرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ مزید اس مسئلے کی وضاحت فرماتے ہوئے کہتے ہیں، ولی علی رضی اللہ تعالی عنہ فیہ حدیث آخر، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس بارے میں ایک اور بھی حدیث ہے، وفیہ، اور اس میں ہے، فَإِنْ أَصْبَحَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ صَائِمًا كَانَ كَصِيَامِ 60 سَنَةً مَاضِيَةً و60 سَنَةً مُسْتَقْبِلَةً، کہ اگر کوئی بندہ اس طرح صبح کرے کہ اس نے 15ویں شعبان کا روزہ رکھا ہوا ہو، یعنی روزے کی حالت میں 15ویں شعبان کی صبح کرے، تو گویا اس نے 60 سال گزشتہ اور 60 سال آئندہ کے روزے رکھے۔ یہ جو 60 سال گزشتہ روزے اور 60 سال آئندہ کے روزے کی فضیلت، یہ 15ویں شعبان کے روزے کے حوالے سے یہ جو بیان کی گئی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے، اس کے بارے میں فرماتے ہیں، رواہ ابن الجوزی فی الموضوعات وقال موضوع واسنادہ مسلم، فرماتے ہیں شیخ عبدالرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ تحفۃ الحفظی کے اندر کہ اس روایت کو ابن الجوزی رحمہ اللہ نے موضوعات کے اندر نقل کیا ہے۔ اور یاد رہے کہ موضوعات یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر امام ابن الجوزی رحمہ اللہ نے من گھڑت روایتوں کو اکٹھا کیا ہے، تو موضوعات یعنی من گھڑت روایتوں میں اس روایت کو انہوں نے شامل کیا ہے۔ وقالا، اور امام ابن الجوزی رحمہ اللہ نے یہ فرمایا ہے، موضوع، یہ کہ روایت بھی من گھڑت ہے، موضوع ہے، و اسنادہ مظلم، اور اس کی سندیں اندھیرے کے اندر ہے، یعنی یہ روایت بھی ثابت نہیں ہے بلکہ من گھڑت اور موضوع روایت ہے، کہ جس کے اندر 60 سال گزشتہ اور 60 سال آئندہ کے روزوں کا ثواب ہے اس بندے کے لیے جو 15ویں شعبان کا روزہ رکھتا ہے، تو یہ روایت بھی من گھڑت روایت ہے، یہ بھی ثابت نہیں ہے۔ تو اس روایت سے بھی شعبان کی 15ویں رات کی عبادت کی کوئی فضیلت اور 15ویں شعبان کے خاص کر کے روزہ رکھنے کی کوئی فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور بھی روایت ہے 15ویں شعبان کی فضیلت کے حوالے سے، وہ یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنی شروع کی، آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا کہ میں نے خیال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے۔ میں نے یہ دیکھ کر آپ کے پاؤں کے انگوٹھے کو ہلایا تو وہ ہل گیا، تو میں سمجھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں۔ میں نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں دعا پڑھ رہے تھے۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا جانتی ہو کہ یہ کون سی رات ہے؟ تو میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اس میں اللہ معافی مانگنے والوں کو معاف کرتا ہے اور رحم مانگنے والوں پر رحم کرتا ہے اور بغض رکھنے والوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ مختصر ترجمہ ذکر کیا ہے طوالت کے ڈر کی وجہ سے۔ اس روایت کو امام بہقی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے اور فرماتے ہیں امام بہقی کہ یہ حدیث مرسل ہے، اس کی سند میں علا راوی
کا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سماع ثابت نہیں ہے، مرسل ہونے کی وجہ سے یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ اور اس کا حوالہ تحفۃ الحفظی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 52 کے اوپر آپ کو یہ بات مل جائے گی۔ ایسے ہی ایک اور روایت ہے حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ وہ اللہ کے رسول سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ان اللہ لا یطلع فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاہن، کہ اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو جھانکتے ہیں، تمام مخلوق کو بخش دیتے ہیں سوائے مشرک کے اور کینہ رکھنے والے کے، ان کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے۔ یہ ابن ماجہ میں 1390 نمبر حدیث ہے اور السنہ لابن ابی عاصم میں 510 نمبر۔ تو اس روایت کو بھی 15ویں شعبان کی رات کی عبادت کی فضیلت کے حوالے سے نقل کیا جاتا ہے۔ اس روایت میں اس کی سند میں عبداللہ بن لہیعہ راوی ہے، وہ ضعیف ہے، تقریب التہذیب کے اندر اور میزان الاعتدال میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ دوسرے نمبر پر اس کی سند میں ولید بن مریم، یہ مدلس راوی ہے اور اس نے سماع کی تصریح نہیں کی۔ تیسرے نمبر پر اس کی سند میں ضحاک بن ایمن راوی ہے اور وہ مجہول ہے، تقریب کے اندر یہ بات موجود ہے۔ ابن ماجہ کی اس روایت کے آگے اس کی ایک اور سند بھی ہے جس میں ابن لہیعہ کے علاوہ 2 راوی اور بھی مجہول ہیں، زبیر بن سلیم اور عبد الرحمن بن عرزب۔ تو یہ روایت بھی ان راویوں کے ضعف کی وجہ سے اور مدلس راویوں کی وجہ سے یہ روایت بھی ثابت نہیں ہے۔ میں نے یہ جو چند ایک روایتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں، تو ان روایتوں کے علاوہ مزید اور بھی کئی روایتیں شعبان کی 15ویں رات کی فضیلت اور 15 شعبان کے دن کے روزے کی فضیلت کے حوالے سے پیش کی جاتی ہیں، لیکن چونکہ اتنا زیادہ جو ہے نا وہ لمبا نہیں کیا جا سکتا ویڈیو کو، تو مختصر بات یہ ہے کہ تمام روایتیں 15ویں شعبان کی رات کی فضیلت اور 15ویں شعبان کے دن کے روزے کی فضیلت کے حوالے سے تمام روایتیں ضعیف ہیں، کمزور ہیں حد درجہ، اور ان میں سے کچھ موضوع اور من گڑت روایتیں ہیں۔ تو ساری روایتیں ملا کر بھی مسئلہ 15ویں شعبان کی رات کا اور 15ویں شعبان کے دن کے روزے کا مسئلہ ثابت نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا یہ 15ویں شعبان کی کوئی فضیلت نہ رات کی نہ دن کی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی ایک صحیح حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے۔ تو اس رات میں عبادت کرنا اور اس دن کا خاص کر کے روزہ رکھنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اور جو عمل نبی پاک سے ثابت نہ ہو جب اس کو آپ دین سمجھ کر کریں گے تو وہ جو ہے نا وہ بات وہ بدعت بن جائے گی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ تو حضرات آئیے سنت پر عمل کیجیے، بدعت کو چھوڑیے، اللہ ہمیں سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔